رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی انسان کے زندگی کے واقعی مقصد کی طرف اس کو توجہ دلاتا ہے اور بیچ میں آنے والی چکا چوند سے بچاتا ہے، یا وہ چیزیں کہ جو بیچ میں آنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں ویسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے، ہدف معلوم ہے، اور اس مقصد کے اعتبار سے عمل صالح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بیچ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتی ہیں، ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن چونکہ ان کو اپنے مقصد پہ، اللہ کے وعدے پہ پورا یقین ہے، بھرپور یقین ہے، لہٰذا وہ بہکتے نہیں اور اس مقصد کی طرف گامزن ہیں۔ یہ تقوی پروردگار کے نتیجے میں اللہ سے خوف یا عذاب پروردگار سے اپنے آپ کو بچانا، اس سسٹم کو اپنائے ہوئے ہے کہ جو سسٹم ان کو اس مقصد کی طرف لے کے جا رہا۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب دین بیچ میں کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ جو تھوڑا سا چکا چوند ہوتی ہے، اس میں اٹریکشن ہوتا ہے، جاذبیت ہوتی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنے تقوی پہ باقی رہیں تو یہ چیز ان کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ یہ راستے سے ہٹتے ہی اس وقت ہیں کہ جب تقوی پروردگار کو چھوڑتے ہیں، لہذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ ہو کے اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور ان چھوٹی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، اور زندگی اور دنیا ان کو برباد کر دیتی ہے۔ مثال دیں، بات آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے آپ کسی ٹرین پہ بیٹھے اور آپ کو مثلاً لاسٹ کے اسٹیشن پہ جانا ہے، نام نہیں لے رہے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ نام لے لیجیے، سوچ لیجیے۔ یہ آپ ٹرین پہ بیٹھے اس یقین سے ہیں کہ یہ ٹرین وہاں تک جا رہی ہے۔ بیٹھنے سے پہلے آپ نے تحقیق کی ہے۔ کسی بھی سسٹم کو اپنانے سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ جو معتبر ذرائع ہیں، جو معتبر ٹائم ٹیبل ہے، جو طریقہ ہے، جو اس سے آپ نے یقین حاصل کر لیا کہ یہ وہاں جا رہی ہے۔ تحقیق کا مطلب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کئی دن کریں۔ پلیٹ فارم پہ انسان پہنچتا ہے، 1 سیکنڈ میں اس کی تحقیق ہو جاتی ہے کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے، ہوتی ہے نا یہ تحقیق۔ صحیح جگہ سے تو پرفیکٹ ہے،
اب ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو وہ کہے کہ جس اسٹیشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ وہاں نہیں جا رہی ہے، یہ تو فلاں اسٹیشن پہ جائے گی. لیکن اگر آپ کا ایمان پکا ہے تو آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اب اتفاقاً ظاہر سی بات ہے ٹرین چلی ہے، 1 گھنٹہ لگے گا، 2 گھنٹہ، یا باہر کی ہے تو ہو سکتا ہے 24 گھنٹے لگے مقصد تک پہنچنے میں. بیچ میں دوسرے اسٹیشن آئے تو وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، ٹھیک ہے دیکھو ہم نے کہا تھا نا وہاں نہیں جا رہی، دیکھو کون سا اسٹیشن، کتنا اچھا اسٹیشن ہے، کتنا خوبصورت ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، فلاں ہے فلاں، اور یہاں اتر جاتے. دوسرے پہ دیکھو پھر سمجھ لو نہیں جا رہی وہاں پہ، یہاں جا رہی. شیطان چیزوں کو دکھا دکھا کے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ کا یقین اور ایمان پکا ہے اس آخری اسٹیشن پہ، اس ٹرین پہ جو آپ نے انتخاب کیا ہے، تو پورے راستے وہ آپ کو بہکاتا رہے گا، آپ اس ٹرین کو نہیں چھوڑیں گے. کون چھوڑے گا؟ جس کا ایمان پکا نہیں ہوگا، جس کو یقین نہیں ہوگا. 1 بار 2 بار 3 بار 3-4 اسٹیشن جاتے جاتے تو وہ بہک ہی جائے گا، ٹھیک ہے بھائی صحیح تو کہہ رہا، اتنے اسٹیشن نکل گئے ابھی تک تو نہیں آیا. جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا یا کسی بھی چیز کا مقصد ہے، مقصد ہمیشہ لاسٹ میں ملتا ہے، آخر میں ملتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے کئی بار امتحان ہوتا ہے. جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ مقصد تک پہنچتا ہے، جو ناکام ہو جاتا ہے وہ مقصد تک نہیں پہنچتا. تو بیچ میں کئی مرتبہ انسان کو جاذب چیزیں اٹریکشن کے ساتھ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ان چیزوں کے ہونے کے باوجود اپنے مقصد کو نہیں بھلاتا ہے وہی مقصد تک پہنچتا ہے. اور یہ کام تقوی پروردگار کے ذریعے بہترین طریقے سے ہوتا ہے. ہم لوگ بھی زندگی کی اس ٹرین پہ سوار ہیں کہ جس کا مقصد اور ہدف وہی ہے. بیچ میں طرح طرح کی جاذبیت آ رہی ہیں، اٹریکشن ہے، سب کچھ ہے. آپ کسی ٹرین سے اتر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی اسٹیشن پہ بیچ میں اتر کے کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی ضرورت کو تو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس اسٹیشن کو اپنا مقصد نہیں بنا سکتے. دنیا میں آنے والی وہ چیزیں کی جس کی چکا چوند اور جس کا اٹریکشن آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس سے اپنی ضرورت کے بھر کا حلال تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنا سکتے. لہٰذا اگر انسان کے پاس واقعی تقوی پروردگار ہوگا تو شیطان، ابلیس، نفس، جو بھی کہہ لیجئے، سر پٹک کے مر جائے گا لیکن انسان کو بہکا نہیں سکتا. جب انسان کے قدموں میں لغزش آئے گی تو انسان بہک جائے گا. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ کی جو کلمات قصار میں ہے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں لا تعتفن الدنیا علینا بعد شماسها اطف الضروس علی ولدها. یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد ایک دن ہماری طرف بہرحال جھکے گی، جس طرح کاٹنے والی اٹنی کو اپنے بچے پہ رحم آ جاتا ہے. یہاں پہ مولا نے اٹھنی کی مثال دی ہے کہ ایک اٹھنی جب اس کا مالک اس سے چاہتا ہے دودھ دھونے کو تو وہ اس کو کاٹتی ہے، دھونے نہیں دیتی. اور پھر ایک مرتبہ جب اس کو اپنے بچے پہ رحم آتا ہے تب پھر وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا کہیں پیٹ خالی نہ رہ جائے. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. دنیا ہمارے سامنے سرکش ہے، دنیا ہم کو پریشان کر رہی ہے، دنیا ہم کو اذیت پہنچا رہی ہے، دنیا ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے، دنیا ہم کو کمزور بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کی طرف سے. لیکن یہ دنیا مزوری دکھانے کے بعد ایک دن ہماری طرف بہرحال جھکے گی، آئے گی نہیں، جھکے گی. دونوں میں فرق ہے. مزوری دکھانے کے بعد، مزوری یعنی یہ سرکشی، مزوری یعنی بغاوت، پریشان کرنا، دقتیں پیش کرنا، اس کے بعد ایک دن جھکے گی بہرحال ہمارے سامنے.
اور اس کی مثال اس اونٹنی کی جیسی ہے کہ جو بہرحال شروع میں کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اور بعد میں ایک مرتبہ جھکتی ہے، وہ اس کو اپنا سارا جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ پھر اس جملے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی تلاوت کی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ہے ان پہ احسان کریں۔ خدا کا ارادہ ہے، اس سے پہلے اتفاقاً محفل میں بھی ہم نے اس آیت شریفہ کو پیش کیا تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ احسان کریں۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں لوگوں کا امام، پیشوا، لیڈر بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ آیت شریفہ اور مولا کا یہ قول بتا رہا ہے کہ دنیا لاکھ سرکشی کرے، لیکن آخر میں چونکہ یہ آیت شریفہ اس کو امام زمانہ عجلہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق آیات میں شمار کیا جاتا ہے، نہایتاً دنیا لاکھ استکباری اور استعماری مراحل میں گزر جائے، کتنا بھی اپنے آپ کو سرکش بنا لے، کتنا بھی اپنے آپ کو بے ایمانی کی طرف لے جائے، دین سے الگ لے جائے، ایمان سے الگ لے جائے، جہاں بھی لے جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو آنا در اہل بیت پہ یا اہل بیت کے ماننے والوں کے در پہ آنا، دنیا کو آنا ہے۔ لہٰذا پھر اس کے بعد اس آیت شریفہ کی تلاوت کی کہ یہ مفہوم عین اس آیت شریفہ کے مطابق ہے کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ پروردگار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، ارادہ پروردگار ہے۔ اللہ کا ارادہ، بندوں کا ارادہ بعض اوقات حالات نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس کو بدلنا پڑتا ہے، آدمی نہیں چاہتے ہوئے بدلتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ چونکہ علم کی بنیاد پہ ہے، اللہ کا ارادہ چونکہ سارے حالات کو دیکھنے کے بعد ہے، لہذا ارادہ پروردگار نہیں بدلتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ خود یہ طے کر لے کہ بدلنا ہے۔ حالات نہیں بدلتے اللہ کے ارادوں کو۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ہے ان پہ ہم احسان کریں، ان کو روئے زمین پہ اس زمین کا امام اور وارث قرار دیں۔ اس آیت شریفہ کو اس کے بعد امام نے اس کی تلاوت کی۔ بہرحال اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے اس اونٹنی کی سرکشی پہلے فائدے سے روکتی ہے اور پھر اس کے بعد اسی بچے کی بنیاد پہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھیں انسان کا بھی جو مزاج ہے دنیا سے متعلق، انسان بعض اوقات دنیا کے چکا چوند میں پھنس جاتا ہے، اور چکا چوند میں پھنسنے کے بعد اپنے نفس اور ذات کے فائدے کے لیے بہت ساری چیزوں کو پائمال کر دیتا ہے۔ یہ جس طرف مولا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے جنہیں کمزور بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام پروردگار کے ساتھ، ویلوز کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ اس ویلوز کے ساتھ چلنے کی اس خصلت کی بنیاد پہ دنیا ان کو کمزور بنانا چاہتی ہے، اس مزاج کی بنیاد پہ، اس کوالٹی کی بنیاد پہ دنیا ان کو کمزور بنانا چاہتی ہے۔ لیکن جس دن اسی دنیا کو یہ محسوس ہوگا کہ آج ہمارا ذاتی فائدہ ہے تو یہ دنیا ان کے پاس پلٹ کے آئے گی۔ اور دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے لیے دنیا اہم ہوتی ہے، ان کو اپنے حالات اور راستے اور باتیں اور الفاظ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، بہت فاسٹ بدلنے لگتے ہیں۔ کل کچھ کہا، آج کچھ، صبح کچھ کہا، شام کو کچھ۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں تو واقع لفظ لیڈر کے بھی شاید مصداق نہیں ہے، مصداق ہے نہیں جس پہ یہ لفظ صادق ہے۔ ان کو پارٹی بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، ان کو دنیا حاصل کرنی ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کی خدمت نہیں ہے، ان کا مقصد عہدہ ہے۔ آج یہ پارٹی عہدے تک پہنچا رہی ہے، اس کے ساتھ ہے، کل وہ عہدے تک پہنچا رہی ہے، اس کے ساتھ۔
پرسوں تیسری آئے گی اس کے ساتھ. مقصد یہ ہے ان کا. پھر اس کے بعد وقتی طور پہ ان عہدوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم سمجھنے لگتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. کہ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، البتہ دیا بھی نہیں گیا ہے، تم نے ہڑپا ہے، یہ پائیدار نہیں ہے. یہ پائیدار نہیں ہے. یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. لہذا اس طرح سے جو بھی سرکشی کی بنیاد پہ دنیا کی طرف جا رہا ہے، اس کے فائدے میں دوام نہیں ہے. اس کا فائدہ اس کے لیے زندگی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ارادے کے خلاف ہے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کمزور لوگوں کو وارث بنانا. کیوں کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ عہدے تک کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہوں نے اصول توڑ دیے، قانون توڑ دیے، دین توڑ دیا، سب کچھ توڑ دیا. یہ جو مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، کمزور کیوں ہیں؟ انہوں نے ذات پروردگار پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو انتخاب کیا، اپنے ویلوز اور اقدار کو نہیں چھوڑا، اور اس بنیاد پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں مستکبر اور ظالم معاشرہ ان کا استعمال کرتا ہے یا ان کو کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا ذات پروردگار نے اعلان کیا کہ جب ہمارے راستے پہ یہ چل رہے ہیں تو ہم ان کے ذمہ دار ہیں. اللہ اکبر. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ سب سے بڑا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے راستے پہ چلنے والا چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس آیہ شریفہ سے متعلق آپ کا قول ہے کہ اس آیہ شریفہ میں جو مستضعفین کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ قائم آل محمد کو اس پوری زحمت، ان سارے چیزوں کے بعد اس طریقے سے لوگوں کے اوپر لا کے ان کا امام اور قائد بنائے گا کہ حق سامنے آئے گا اور باطل جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا. ہم نے اشارہ بھی کیا تھا اور پھر اس بات کی طرف اشارہ کریں، اور واقعی آپ لوگ جا کے دیکھیں کہ جو حالات اسرائیل کے، جو حالات امریکہ کے، اور آنے والے وقت میں اور بدتر ہونے والے. اسی مضمون پہ چوتھے امام، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے کہ امام فرماتے ہیں والذی بعث محمدا بالحق بشیرا ونذیرا. اس خدا کی قسم کی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. ان الابرار من اہل البیت، نیک لوگ ہم اہل بیت میں سے، وشیعتہم، اور ان کے شیعہ ہیں، بمنزلت موسیٰ وشیعت ہی، یہ جناب موسیٰ ان کے شیعوں کی منزل پہ. اہل بیت اور ان کے شیعہ جناب موسیٰ اور ان کے شیعوں، یعنی شیعہ یعنی گروہ کے منزل پہ، اس مقام پہ. وَإِنَّ عَدُوَّنَا وَأَشْيَاعَهُمْ بِمَنزِلَةِ فِرْعَوْنَ وَأَشْيَاعِهِ، اور ہمارے دشمن اور اس کے گروہ، ان کا مقام وہی ہے، یہ اسی منزل پہ ہیں جس طریقے سے فرعون اور اس کا گروہ تھا. دنیا نے کیا دکھایا کہ بظاہر فرعون کی حکومت بڑی تھی، فرعون بڑا تھا، سب کچھ تھا. جناب موسیٰ، آپ کو داستان معلوم ہے کہ جناب موسیٰ کی مخالفت ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن زمین کا وارث کون بنا؟ فرعون یا موسیٰ؟ اتنے بڑے اقتدار کے بعد اپنے ارادے کے اعتبار سے وہ تو خدائی کا بھی دعویٰ کر رہا تھا، سب کچھ تھا. نتیجہ کس کا ہوا؟ فرعون نتیجہ نہیں لے سکا، اور نہ فرعون والے لے سکے. جناب موسیٰ کو نتیجہ ملا اور جناب موسیٰ والوں کو نتیجہ ملا. لہٰذا یہ فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. خب اس میں بعض پوائنٹس چھوڑ کے آخر میں ایک آیت شریفہ کی جو اسی مفہوم کے مطابق ہے اس پہ اپنی بات کو ختم کریں. سورہ نور کی آیت نمبر 55.
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ نے تم میں صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کس سے؟ وہ لوگ کی جہاں ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ یہ وعدہ کھلا ہوا ہے، آج بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے اس وعدے میں شریک کر سکتے ہیں، یعنی ہم سے اللہ کا یہ وعدہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ دو شرطیں، ایمان، عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح پیدا ہو گیا تو اللہ کا ہم سے یہ وعدہ ہو جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح ہو تو اللہ کا وعدہ ہو جائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا کس سے؟ ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، کہ انہیں روئے زمین پہ اس طرح اپنا خلیفہ بنائے جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے۔ زمین پہ ان کو اس طریقے سے اپنا خلیفہ بنائے جس طریقے سے پہلے والوں کو، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان و عمل صالح کے بعد یہ دین ان کو پسند ہے، اسی دین کو جس طریقے سے ان کو پسند آیا ہے اسی طریقے سے یہ غالب بھی ہوگا۔ یہ وہ مفہوم ہے کہ جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف آیات میں، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ لوگ ان کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، ڈرنے پہ بھی بہت سی جگہوں پہ آیات میں اللہ نے وعدے کیے ہیں یا دلاسا دیا ہے، ان کے خوف کو امن میں، امنیت میں تبدیل کر دے گا۔ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے۔ یہ ایک تفصیلی مفہوم ہے کہ جو اس آیت شریفہ میں ہے، انشاءاللہ غور کیجیے گا، اور وہ پوائنٹس جو اس آیت شریفہ میں پائے جاتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے اہم ترین پوائنٹس ہیں۔ لہٰذا بالآخر دنیا لاکھ سرکشی کر لے، ہاتھ پیر مار لے، کچھ بھی کر لے، دنیا کو لوٹ کے اسی جگہ پہ آنا ہے کہ جو دنیا کا یا زندگی کا ہدف و مقصد ہے، در آل محمد۔ دنیا میں لاکھ بڑی بڑی حکومتیں آ جائیں، طاقتیں آ جائیں، لوگ وقتی اعتبار سے تھوڑے سے فائدے سے کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیں، لیکن آخری اور فائنل جو حکومت ہونی ہے پوری دنیا پہ وہ وارث آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ہوگی۔ عقل مند انسان راستوں کی چکا چوند میں نہیں پھنستا ہے، بلکہ مقصد کو دیکھتا ہے اور مقصد پہ باقی رہتا ہے، کیونکہ مقصد ہی باقی رہنے کی چیز ہے۔ راستے کی چکا چوند آتی ہے اور گزر جایا کرتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس مقصد کو اپنانا چاہیے، راستے کی چکا چوند کو نہیں اپنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ
والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی 24 تاریخ جو مباہلے کا دن ہے، عید مباہلہ، مباہلے کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہے کہ جس وقت عیسائیوں کی ایک ٹیم نصارہ نجران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بحث کی، یہ ثابت کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، بہرحال یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ حق پہ ہیں، رسول نے دلیل دی اور ان کا باطل ہونا ثابت ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پہ اڑے رہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ علم کے آ جانے کے بعد اگر یہ کٹ حجتی پہ ہیں تو رسول آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد مباہلے میں کیا ہونا تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس واقعے سے کچھ پوائنٹس، کچھ باتیں ایک دم واضح اور کلیئر ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ عیسائیت نے پورا اپنا زور لگا دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ حق پہ نہیں تھے اور اس کو ثابت نہیں کر پائے کہ وہ حق پہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں اسلام حق پہ ہے اور وہ باطل پہ۔ یہ جملہ، یہ بات ہم پوائنٹ بار بار عرض کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تاریخ کے اس حصے کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، دنیا تک، کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو حق پہ ثابت ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر پائے، اس میں ناکام رہے۔ پھر وہ واقعے کے جزیات ہیں کہ جب بعض لوگوں نے کہا بھی، ہم نے پیش بھی کیا تھا، صرف اشارہ کریں گے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، تو لوگوں نے اس کو چپ کرا دیا۔ کیوں چپ کرا دیا؟ اس لیے کہ اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ باطل پہ ہیں تو جو ان کے اصل تو گفتگو کرنے رسول کے پاس عہدیدار آئے تھے نا، باقی لوگ تو باہر تھے، اصل رسول کے پاس تو عہدیدار آئے تھے، ان کے عہدے کا کیا ہوتا؟ اپنے عہدے کے لیے عوام کے دین کو برباد کر دیا۔ تو پہلی چیز یہ کہ عیسائیت کی شکست ہوئی اور بہت ہی علی اعلان شکست ہوئی، اور صحیح معنوں میں 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ایک بار جب یہ بحث ہوئی تب شکست ہوئی، اور دوسری مرتبہ جب مباہلے کے میدان میں لائے گئے تو انہوں نے اقرار کیا اپنی شکست کا اقرار کیا۔ اور یہ شکست کا اقرار ایسا نہیں تھا، یہ پورے نظام، سسٹم، روحانیت، معنویت سب کے ساتھ تھا کہ اگر رسول بد دعا کریں گے یا آل محمد بد دعا کریں گے تو وہ برباد ہو جائیں گے، لیکن ان کے کہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تاثیر کہاں سے ہے؟ زبان سے ہے، روحانیت ہے، معنویت ہے، اور یہ چیز پہچانتے بھی تھے وہ دشمن۔ آج بھی جو دشمن اسلام کے خلاف پروگرامنگ کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ اسلام کیا، اندر تک ریسرچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسلام کے خلاف آ کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ بہت سارے ادیان کی جو الگ ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، مثلا یہودیوں کو چاہیے تھا، جناب عیسیٰ آئے تھے تو ان کو آ کے ان کے ساتھ مل جاتے، یہودیت وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ جب رسول تشریف لائے تھے آ کے مل جاتے، کیونکہ ان کے ہاں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی، بتایا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے الٹا ائمہ کے زمانے میں بعض ائمہ سے لوگ الگ ہو گئے۔ کیوں؟ یہ معاملہ عہدے کا، بعض اوقات عہدہ دین بنا دیتا ہے، عہدہ لوگوں کو الگ کر دیتا ہے، الگ ایک پورا دین لا کے پیش کر دیتا ہے۔
لہذا رسول سے پہلے بھی اس طرح کے حالات پیش آئے، رسول کے بعد بھی پیش آئے۔ ائمہ کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ وہ، اب ان کو ظاہر سی بات ہے کہ الگ سے دین نہیں کہا جاتا، اور ہے بھی نہیں دین، ان کو اسلامی فرقے کہا جاتا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان فرقوں کی کہ جو الگ ہوتے چلے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ بہت سے فرقے دکھائی دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ الگ ہوئے؟ اگر گہرائی میں جائے، فالو کرنے والے بہت سے مخلص ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتی حقیقت، لیکن یہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا استعمال کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ اس سلسلے کا، آخری چیز کہ آیت نے کیا کہا آخر میں؟ اللہ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس کا ایک مفہوم باہر کی قوم کے لیے بھی ہے اور ایک اپنے لیے بھی ہے۔ باہر کی قوم کے لیے مفہوم کیا ہے کہ کون اپنے اس دین، ایمان، عقیدے کو لے کے سچا ہے، کون جھوٹا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن یہ آیت مخصوص معنی کے اعتبار سے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کا دین جھوٹا ہے، یہ مطلقاً جھوٹ پہ مفہوم ہے اس کا، یعنی کہیں بھی دین کے اعتبار سے بھی جھوٹ ہو، دوسرے اعتبار سے بھی جھوٹ پہ انسان جھوٹ بولے گا تو اس بنیاد پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت یعنی اس کی رحمت اور نعمت سے دور کر دینا۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے، نعمت سے دور ہو جائیں گے تو کیا ہے، کچھ چیزیں شاید کم ہو جائیں، مثلا زیادہ بہت ہوا تو کیا ہوا، 4 روٹی کی جگہ 2 روٹی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بہت سی اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہماری زندگی ٹکی ہوئی ہے، منحصر ہے اس پہ ہماری زندگی، حتیٰ خود زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارا جھوٹ در واقع یہ ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ ہم سے اپنی نعمتوں کو سلب کر لے۔ یہ خود ایک طرح کی فرعونیت ہے۔ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے اپنی نعمتیں کچھ کم بھی کر لو تو ارے نہیں کر سکتے، یہ جملہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہے ایسا انسان، لیکن یہ جھوٹ اسی کا عمل ہے، جھوٹ اسی چیز کا عمل ہے، اسی کانسیپٹ کا عمل ہے۔ لہٰذا انٹرنل اعتبار سے بھی ہم خود ہمارے لیے جو درس ہے وہ یہ کہ لاجک کے ذریعے سے بات کو سمجھائیں۔ بہت جلدی ہم معاہلے میں کیا ہوا تھا، پہلے لاجک کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی تھی، لاجک کے ذریعے سے بات کو سمجھائیں، سمجھانے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ رسول نے جب بات سمجھائی اور بات کمپلیٹ ہو گئی اور نہیں مانے تو فوراً رسول نے کچھ ایکشن نہیں لیا، پھر بھی بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے سامنے والا سمجھ گیا، سمجھ بھی گیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مہلت دینی چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے۔ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم اس کو دینا چاہیے۔ اور اس مباہلے کے بعد بھی کہ جبکہ انہوں نے شکست مانی اور ختم ہو گیا اور بد دعا نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ان کے لیے فرصت تھی، موقع تھا کہ اگر ان کو سمجھ میں آ رہی ہے حق بات تو وہ آ سکتے ہیں، اسلام کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے۔ لہٰذا اس واقعے کو اگر ہم انالائز اور تحلیل کی نگاہ سے دیکھیں تو بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جو قدم قدم پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کی جو مناسبت ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ 8 دن یعنی کچھ ہی دن جو ہے وہ بچے ہیں ایام عزا میں۔ ایام عزا یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری یہ ہمارا قومی سرمایہ، دین کے تحفظ اور حفاظت کا ذریعہ ہے، بہترین وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہمارا دین، ہماری فکر ایک نسل سے بہت آسانی سے دوسری نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دوسرے مذاہب اور ادیان کے ساتھ جب گفتگو کرنے کا موقع ملا اور
بات کرنے کا، تو انہوں نے اس بات کو پیش کیا کہ یہ آپ کے یہاں جو یہ سلسلہ ہے یہ بہترین سلسلہ ہے، کاش ہمارے یہاں ہوتا اور ہم بھی اپنی قوم کو یہ میسج دے سکتے ہوتے، اس نعمت کو پہچانے۔ بھی موقع بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی گہرائی میں تفصیل میں جائے، اور شاید مناسب بھی نہیں ہے کہ نام لے کے گفتگو کریں، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو تو بتائیں گے۔ حتیٰ یہ جو نماز جمعہ، پنجگانہ، خطبہ جمعہ، بعض ایسے مذاہب ہیں کہ ان کے یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی قوم کو مخاطب کرنے کے لیے ایک میسج کو پہنچانا، حتیٰ خود دین کو پہنچانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اور جن کے پاس ہے بھی ان کے پاس اتنا نہیں ہے۔ عزاداری بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دین، ایمان، عمل، فکر، شعور، ہر چیز بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ جب یہ عزاداری اتنی قیمتی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر قیمتی چیز پہ خطرہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی خطرات ہیں، اس کے لیے بھی خطرات ہیں۔ خطرات کیسے ہیں؟ خب جب دشمن چالاکی کے ذریعے کسی کو لوٹنا چاہتا ہے تو اس کو غافل کر کے لوٹتا ہے۔ عزاداری کے اوپر جو خطرات ہیں وہ والے خطرات ہیں کہ ہم کو غافل کر کے لوٹا جائے، روح عزاداری ہم سے نہ چھین لی جائے، مقصد عزاداری نہ ہم سے چھین لیا جائے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ عزاداری کی جو اصل بنیاد ہے، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کی اصل کو، بنیاد کو فراموش نہ کریں، نہ بھولیں۔ عزاداری کی جو بنیاد ہے وہ سرکار سید الشہداء سے ہے، لہذا اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کی گفتگو سے عزاداری کو پہچانیں، خود سرکار سید الشہداء کے اقوال سے اس پیغام عزاداری کو، پیغام کربلا کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ سرکار سید الشہداء نے اس وقت کی جب اپنے قیام کا اعلان کیا، اس وقت کیا اعلان کیا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ ہم اپنے جد کے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ یعنی عزاداری اصلاح سے، امت کی اصلاح سے جدا نہیں ہو سکتی عزاداری، اس لیے کہ اگر عزاداری امت کی اصلاح سے جدا ہو جائے گی تو اپنے مقصد سے الگ ہو جائے گی۔ سرکار سید الشہداء کا مقصد عزاداری میں نہیں رہ جائے گا۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، ہم چاہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ عزاداری امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ واسیر سیرت جدی و ابی، اپنے جد کی سیرت، نانا کی سیرت، اپنے والد کی سیرت پہ ہم چلنا چاہتے ہیں۔ عزاداری سرکار رسالت مآب کی سیرت سے، عزاداری مولا کائنات کی سیرت سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ان چیزوں سے عزاداری جدا ہو جائے تو اس کا مطلب عزاداری اپنے مقصد سے جدا ہو گئی۔ ہمیں بغیر کسی تکلف کے نہایت منصفانہ انداز میں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ امتحان لینا پڑے گا کہ ہماری مجلسوں میں اصلاح کی گفتگو ہے کہ نہیں، امر بالمعروف ہے کہ نہیں ہے، نہی عن المنکر ہے کہ نہیں ہے، سرکار رسالت مآب کی سیرت بیان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مولا متقیان کی سیرت پیش کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس مرحلے پہ آ گئے تو پھر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اصلاح کا جو دائرہ ہم معین کرتے ہیں، آیا اسی کو اصلاح کہتے ہیں یا سرکار سید الشہداء کی اصلاح کا دائرہ اس سے بڑا اور اس سے الگ تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو دائرہ ہم معین کرتے ہیں وہی ہے یا اس سے ہٹ کے تھا؟ جب ہم کو بہت زیادہ تبلیغ کا وہ ہوتا ہے تو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہترین چیز ہے، تبلیغ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، حق کی حمایت کرنا، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ معاشرے میں جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں سب کو ہٹا دو، اس کی اصلاح ہوگی۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ جو خرابی اس کو ہٹا دیں۔ امت کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کی خرابیوں کو ہٹا دیں، جو بھی معاشرے میں خرابی ہو
بے نمازی سے لے کے غلط حاکم تک جتنی خرابیاں ہیں سب کو ہٹانے کا کام فرش ازا کے ذریعے ہونا چاہیے. اسی لیے رہبر معظم کہتے ہیں کہ مجلسوں کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے. سیکولر نہیں ہونا چاہیے مجلسوں کو. ہو ہی نہیں سکتی مجلس. سیکولر ہو جائے تو مجلس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. غلط فہمی ہے ہماری. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو جھاڑ پھونک کو بھی ہم مجلس کہہ دیتے ہیں. ہمارے کہنے سے تھوڑی مجلس ہو جاتی ہے. کچھ بھی آ کے مجلس میں کہہ دیا گیا. مجلس اپنے مادی فائدوں کو پورا کرنے کی جگہ تھوڑی ہے. کربلا کا آغاز ہی وہی ہے کہ جہاں سے مادیات کی قربانی دینے کا جذبہ ہو. بنیادی وہیں پہ پڑتی ہے. اگر اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اگر کھانا پانی نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اگر زخموں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اگر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے, جان دینے کا جذبہ نہیں ہے, زخم اٹھانے کا جذبہ نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کربلا کے راستے پہ چلیں گے؟ یا لیتنی کنت معکم کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس عزاداری کے فلسفے کو, ہدف کو, مقصد کو سمجھنا چاہیے. یقین مانیں کہ 1 سال اگر عزاداری اپنے تمام شرائط کے ساتھ ہو جائے تو وہ سال باطل اور طاغوت کا آخری سال ہوگا, اور عزاداری 2.25 مہینے پوری نہیں ہو پائے گی. امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے گا. سال تو بہت بڑی چیز ہے. 10 دن میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے. 10 دن میں, کیونکہ جس بڑے معیار پہ عزاداری دنیا میں ہوتی ہے, اتنے بڑے معیار پہ نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے, نہ کوئی کمیونیکیشن ہے. کوئی کمیونیکیشن اس معیار پہ نہیں ہے دنیا میں جس معیار پہ عزاداری. 1 سال صرف واقعی عزاداری ہو جائے, دنیا میں انقلاب ہو جائے. عزاداری انقلاب کا نام ہے. عزاداری تبدیلی کا نام ہے. عزاداری سید الشہداء کے پیغام کے پہنچانے کا نام ہے, اصلاح کا نام ہے. لہذا استقبال, ایام عزا کے استقبال کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں, اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کریں کہ جو کربلا ہم سے چاہتی ہے. صرف ہم خود اتنا تبدیل ہو جائیں, باقی چیز خود بخود تبدیل ہو جائے گی. اپنے کو تبدیل کریں, اور اگر ہم اپنے کو تبدیل نہیں کر پاتے ہیں تو پھر یہ امید بھی ہماری بہت صحیح نہیں ہے کہ ہم امام کے ناصر بنیں گے. امام کے ناصر بننے کے لیے بھی ہم کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. حالات حاضرہ میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن وقت نہیں ہے کہ اس کو ہم ذکر کریں. رہبر معظم سے ترکی کے پریسیڈنٹ کی ملاقات ہے, اور بہت اہم ملاقات ہے. نیوز میں اس کو آپ دیکھیے گا. رہبر معظم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ترکی اور سیریا, بالخصوص جو سیریا کے حالات بنائے جا رہے ہیں, اس پہ اٹیک کرنے کے حالات ہیں, اس سے کیا نقصانات ہیں, کیا چیزیں ہیں, یہ واقعی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بعض چیزیں ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ اس کی طرف رجوع کیجیے گا, اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت, بعد اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بعد اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بعد اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بعد اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بعد اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, بعد اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.